آخری واقعہ 2 ہفتے بعد آیا۔ میں بارش سے بے نیاز سردی میں بھیگتا ہوا آدھی رات سے کچھ پہلے ایک جگہ ملازمت کی کوشش میں کامیاب ہو کے لوٹ رہا تھا۔ ایک پاکستانی تاجر نے، جس کا لندن میں بہت بڑا سپر سٹور تھا اور دوسرے شہروں میں برانچیں تھیں، میرے حالات سن کر مجھے سیلز مین رکھنا منظور کر لیا تھا۔ اس سے پہلے انگریز خود میرے ہم وطن اور بہت سے ایشیائی بڑی شرافت اور اخلاق کے ساتھ سوری کہہ کے یہ واضح کر چکے تھے کہ وہ کوئی خطرہ مول نہیں لے سکتے، لیکن یہ تاجر اثر و رسوخ رکھنے والا اور جرأت مند آدمی تھا۔ اس نے کہا، سکندر بخت، ابتدا میں مجھے بھی ان گوروں کی متعصب حاکمانہ ذہنیت کا سخت مقابلہ کرنا پڑا تھا، لیکن اب میں ایک معزز شہری ہوں۔ میں ان کے ہتھ کنڈے سمجھتا ہوں، اس لیے مار نہیں کھاتا۔ تم فکر مت کرو، ایک بار یہ معلوم ہو جائے کہ تمہارے وہ دشمن کون ہیں، پھر میں ان کا بندوبست کروں گا کہ سب کا دماغ درست ہو جائے گا۔ میرا خیال ہے وہ کرائے کے آدمی ہیں۔ یہ چکر یہاں بہت عام ہے، لیکن لوہے کو لوہا کاٹتا ہے۔ آدمی میرے پاس بھی ہیں، سفید کتے جو نوٹ دیکھتے ہی گورے کالے کا فرق بھول جاتے ہیں۔ میں اپنے خیالات میں غلطاں تیز قدموں سے چلتا رہا تھا کہ اچانک ایک ویران موڑ پر مجھے اپنے پیچھے قدموں کی آہٹ سنائی دی۔ میں نے پلٹ کر دیکھا ہی تھا کہ ایک سایہ سا مجھ پر لپکا۔ میرے سر پر لوہے کی سلاخ جیسی کوئی چیز پڑی اور میں چکرا کے گر پڑا۔ ہوش کی کیفیت کا آخری احساس یہ تھا کہ مجھے زمین پر گرتے ہی اٹھا لیا گیا ہے۔ آہستہ آہستہ میرے حواس بحال ہوئے۔ میں بالکل دوسری جگہ سڑک پر پڑا تھا۔ آنکھیں کھول کر دیکھنے پر مجھے کچھ لوگ نظر آئے جو ہلکا بنائے کھڑے تھے۔ ان سب کے ہاتھوں میں چھتری تھی، سوائے ایک پولیس مین کے جو میرے سر کے قریب بجلی کے کھمبے کی طرح ایستادہ تھا۔ مجھ سے کچھ فاصلے پر ایک عورت سیدھی لیٹی تھی اور بارش اس کے ساکت و جامد جسم پر مسلسل گر رہی تھی۔ اس کی کھلی آنکھیں مجھے اپنی طرف دیکھتی ہوئی محسوس ہوئیں۔ پھر اسٹریٹ لائٹ کے مدھم سے دھندلے اجالے میں میری یادداشت نے ایک صورت کے خد و خال تراشنے شروع کر دیے۔ بالآخر میں نے اسے پہچان لیا۔ یہ وہی عورت تھی جس نے ہاسٹل میں مجھ پر عصمت دری کی کوشش کا الزام لگایا تھا۔ اس کے آس پاس خون کا نام و نشان نہیں تھا اور اس کے جسم پر کسی زخم یا چوٹ کا پتہ بھی نہیں چلتا تھا، مگر اس میں شک کی کوئی بات نہ تھی کہ وہ مر چکی ہے۔ میں نے سر اٹھانے کی کوشش کی، مگر اسی وقت سائرن سنائی دیے اور مجمع خود بخود چھٹ گیا۔ ایک ایمبولینس اور ایک پولیس کار میرے بہت قریب آ کے ٹھہری۔ متعدد ہاتھوں نے پیشہ ورانہ مہارت کے ساتھ مجھے اسٹریچر پر ڈالا اور ایمبولینس میں سرکا دیا۔ پھر دوسرا اسٹریچر اندر آیا اور ایمبولینس کا پچھلا دروازہ بند ہو گیا۔ اب میں ایک لاش کے ساتھ مسلح معاوضوں کی نگرانی میں سفر کر رہا تھا اور مجھے اندازہ ہو چکا تھا کہ میری منزل کیا ہے۔ اپنی بے گناہی کا ناقابل تردید ثبوت فراہم کرنے تک میں قانون کی نظر میں اس عورت کا قاتل تھا۔ ہسپتال پہنچنے کے بعد مجھے ایک کمرے میں پہنچا دیا گیا اور وہ بدبخت عورت جو 50 پاؤنڈ کے چکر میں جان سے گئی تھی، شاید مردہ خانے پہنچی۔ طبی معائنے کے دوران اور بعد میں ایک پولیس افسر اور سراغ رساں ہمہ وقت سائے کی طرح میرے ساتھ رہے۔ ایک ہفتے کی تفتیش کے دوران میں نئے انکشافات نہیں ہوئے۔ اس عورت کو گلا گھونٹ کر ہلاک کیا گیا تھا، مگر اس کی گردن پر میری انگلیوں کے نشانات نہیں پائے گئے تھے۔ میں نے الزام کی صحت اور اعتراف جرم سے صاف انکار کر دیا، لیکن اس بات کی وضاحت نہیں کر سکا کہ مجھے بے ہوش کر کے لاش کے قریب ڈال جانے کی کارروائی بھی میرے خلاف سازش تھی، تو سازش کے محرکات کیا تھے اور سازش کرنے والے کون تھے؟ اسکاٹ لینڈ یارڈ کے ایک انتہائی سرد مزاج، صورت سے بیوقوف نظر آنے والے
مگر بہت ذہین اور عیار سراغ رساں نے میرے خلاف تمام واقعات کی ایک ذہین فائل مرتب کر لی تھی، جس میں ترتیب وار ہاسٹل میں مقتول عورت کی ہنگامہ آرائی سے قبل تک کے تمام واقعات اور بیانات وغیرہ شامل تھے۔ میرے خلاف الزامات کی فہرست بہت طویل تھی۔ مسٹر سکندر بخت، اس نے صبح موقع پاتے ہی فائل کی ورقردانی کرتے ہوئے کہا، تمہیں ہاسٹل میں نسلی منافرت اور تشدد پسندانہ خیالات کے اظہار پر وارننگ دی گئی تھی۔ وہ ایک تنگ نظر متعصب بوڑھے یہودی کی معاندانہ کارروائی تھی۔ میں نے کہا، پھر یہ مقتول عورت کا ہنگامہ تمہارے کمرے میں ہوا، جو ہاسٹل کی تاریخ میں پہلے کبھی نہ ہوا تھا۔ سراغ رساں نے بات جاری رکھی، عدالت نے مجھے اس مقدمے سے باعزت طور پر بری کر دیا تھا۔ سزا مقتول اس عورت کو ہوئی تھی، لیکن اس کے بعد پلاسٹک بم اس کمرے میں پھٹا جہاں سے تم کو نکالا گیا تھا، اور تم شک کے فائدے پر چھوڑ دیے گئے۔ سراغ رساں نے صفحہ پلٹ کے کہا، واردات میں 2 افراد ہلاک ہوئے تھے۔ ہاسٹل کی تاریخ میں ایسی واردات بھی پہلے کبھی نہیں ہوئی تھی۔ میرا ضبط کا حوصلہ جواب دینے لگا، گویا میری تاریخ ساز شخصیت۔ پلیز شٹ اپ، سراغ رساں نے کہا، اس واردات کے بعد تمہیں نیک چلنے کی ضمانت پر رہا کر دیا گیا تھا، لیکن ہاسٹل سے نکال دیا گیا تھا۔ تم نے ایک منشیات کے عادی اور منشیات کے دھندے میں ملوث ہیپی کے گھر میں پناہ لی۔ یہ میرے لیے ایک انکشاف ہے، میں نے کہا، میں اس ہیپی کو جانتا نہیں تھا۔ وہیں تم قاتلانہ حملے کی ایک اور واردات میں ملوث ہوئے، پھر تم نے تفتیش کرنے والے پولیس آفیسر پر حملہ کیا، چنانچہ تمہیں 1 ماہ قید کی سزا دی گئی جو معطل رکھی گئی تھی۔ اس نے مزید چند صفحات پلٹ کے کہا، اس پولیس افسر نے مجھے گالی دی تھی، میں نے چیخ کر کہا، اور جو شخص زخمی ہوا تھا وہ میرا عزیز ترین دوست تھا، حملہ مجھ پر کیا گیا تھا۔ تم جج کے اس سوال کا جواب نہیں دے سکے تھے کہ تمہارے خلاف سازش کا جواز کیا ہے۔ وہ اسی سرد مہری سے بولا، اور خود تمہارے وکیل نے آئندہ کے لیے تمہاری پیروی کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ اس کی خدمات رضاکارانہ تھیں، میں نے برہمی سے کہا۔ اب تازہ ترین حادثہ اس عورت کا قتل ہے جس نے پہلی بار تم پر ایک سنگین الزام عائد کیا، اور اس طرح وہ تمہارے ہاسٹل کے اخراج کا اور تمہارے تعلیمی کیریئر کے خاتمے کا سبب بنی تھی۔ سراغ رساں نے فائل رکھ کے اور مجھ پر نظر جما کے کہا، کیا یہ فرض نہیں کیا جا سکتا کہ تم نے سامنا ہوتے ہی انتقامی جذبات سے مغلوب ہو کے اس کا گلا گھونٹ دیا؟ تم اب تک یہ ثابت نہیں کر سکے ہو کہ تم پر کسی نامعلوم شخص نے جائے واردات سے دور حملہ کیا تھا۔ تو میرے سر پر ڈنڈا یا سریا کس نے مارا تھا؟ خود میں نے بھنا کر کہا۔ سراغ رساں نے نفی میں سر ہلایا اور فائل کا ایک اور صفحہ پلٹا۔ میڈیکل رپورٹ میں سریے یا ڈنڈے کا کوئی ذکر نہیں، تمہارے سر پر پتھر لگا تھا، غالباً یہ چوٹ گرنے سے آئی تھی۔ تم مسٹر اقبال سے واقف ہو؟ ہاں، میں نے جوش سے کہا، وہ بہت بڑے بزنس مین ہیں، انہوں نے مجھے سیلز مین کی جگہ دی تھی، اور تم رات 11 بجے کے قریب ان کے گھر سے رخصت ہوئے تھے۔ سراغ رساں نے مزید صفحات پلٹے۔ ان کے بیان کے مطابق تم 11:05 پر گئے تھے۔ یہ واردات ان کے گھر سے 200 گز کے فاصلے پر ہوئی ہے، اور میڈیکل رپورٹ میں واردات کا وقت 11 سے 12 کے درمیان متعین کیا گیا ہے۔ تمہارا کمرہ اس جگہ سے 2 میل دور ہے، ٹیکسی سے صرف 10 منٹ کی مسافت پر، مگر تمہارا بیان ہے کہ تم پر حملہ 12 بجے کے قریب ہوا۔ میں پیدل گیا تھا، میں نے کہا، اور ٹیکسی کی طرح دوڑ نہیں سکتا تھا، میں سیر کرنا چاہتا تھا۔ بارش کے باوجود؟ سراغ رساں طنز سے مسکرایا، شاید یہ بات تمہیں یاد نہیں رہی۔ مجھے بارش میں پیدل چلنے کا خبط ہے، میں نے کہا، کیا میرا شوق خلاف قانون ہے؟ ویسے میں ٹیکسی تلاش کر رہا تھا۔ سراغ رساں مجھے معنی خیز نظروں سے دیکھتا رہا۔
تم نے اس عورت کو قتل کیا ہے، اس نے قطعی لہجے میں کہا۔ تم کسی طرح مجھے اعتراف جرم پر مجبور نہیں کر سکتے۔ میں نے کہا، میرے وکیل نے سفارت خانے کو بھی مطلع کر دیا ہے، تم اپنے 3rd ڈگری کے طریقے استعمال نہیں کر سکو گے۔ آخر تم لوگ شرلاک ہومز کے طریقے کیوں نہیں استعمال کرتے؟ تو ہمارے لیے ایک اطلاع ہے۔ اس نے جیب سے سگریٹ نکال کے جلایا۔ سفارت خانے کی رضامندی سے برطانوی حکام تمہیں ڈیپورٹ کر دینے کے امکانات کا جائزہ لے رہے ہیں۔ سفارت خانے والے ایسے کسی انتقامی اقدام کی حمایت نہیں کر سکتے۔ میں نے کہا، انہیں تمہاری حکومت کے ایک اعلیٰ افسر کی طرف سے یہ درخواست موصول ہوئی ہے۔ وہ سگریٹ کا کش لے کر بولا، وہ افسر تمہاری وزارت خارجہ کا ڈپٹی سیکریٹری ہے اور تمہارے دوست سید محسن رضا کا باپ ہے، جو پہلے ہی پاکستان جا چکا ہے۔ یہ انکشاف واقعی افسوسناک تھا۔ محسن نے خلوص نیت سے میری ذلت اور رسوائی کا سامان کر دیا تھا۔ اگر تم پر یہ الزام ثابت نہ ہوا، جس کا امکان بہت کم ہے، تو تم رہائی کے فوراً بعد ناپسندیدہ شخص قرار دے کر نکال دیے جاؤ گے، ورنہ جیل کاٹنے کے بعد۔ اس نے اپنے رویے کی بے نیازی کا انداز برقرار رکھا۔ ایک بات اور بھی ہے، مقتول عورت سوہو کے علاقے کی ایک 3rd ریٹ قصبی تھی اور 1 ماہ کی جیل کاٹ کے پیرول پر رہا ہوئی تھی، صرف 1 دن پہلے۔ یہ تو تم جانتے ہی ہو کہ سزا اس کو تم پر الزام تراشی کے جرم میں ہوئی تھی۔ تم نے اپنے نظام انصاف کی غیر جانبداری دیکھی؟ میں نے تلخی سے کہا، جرم مجھ پر ثابت ہو جاتا یا کر دیا جاتا تو مجھے کتنی لمبی جیل کاٹنی پڑتی۔ وہ تو خدا کا شکر ہے کہ مقتول عورت نے خود ہی اقبال جرم کر لیا تھا، مگر اس کے باوجود ایک سازش میں ساتھ دینے، میری رسوائی کا سبب بننے، میرے کمرے میں ناجائز طور پر داخل ہونے اور دیگر جرائم کی مرتکب ثابت ہونے کے باوجود اسے کم سزا دی گئی، جو اس نے نصف کاٹی۔ کل رات 2 افراد اس سے ملنے آئے تھے، سراغ رساں نے میری بات سننے کے بعد کہا۔ پڑوس کی ایک مخبوط الحواس بڑھیا نے ان کو دیکھا تھا، جس کی بصارت اور سماعت بھی قابل اعتبار نہیں۔ اس کے کہنے کے مطابق وہ دونوں ایشیائی تھے، ایک دراز قد اور خوشحال، دوسرا پستہ قد اور نوکر ٹائپ۔ جھگڑے کی آواز پر بڑھیا متوجہ ہوئی تھی۔ اس نے چیخ کر کہا تھا کہ ہاں، میں نے سب کچھ بتا دیا ہے کیونکہ تم نے بدعہدی کی تھی۔ جواب میں دراز قد نے کہا تھا کہ ہم بہت جلد تمہارا حساب بے باک کر دیں گے۔ ان دونوں کا حوالہ مقتولہ نے مقدمے کی سماعت کے دوران بھی دیا تھا۔ کیا تم اس سلسلے میں کچھ بتا سکتے ہو؟ تمہاری ذات ان معاملات سے متعلق رہی ہے؟ متعلق تو اس جج کی ذات بھی رہی ہے۔ تم نے اس سے پوچھا؟ میں نے جل بھن کر کہا۔ 1 ہفتے بعد تفتیش کے مراحل تقریباً مکمل ہو چکے تھے اور مجھے فرد جرم کے ساتھ عدالت میں پیش کرنے کے انتظامات ہو رہے تھے کہ رات کے وقت مجھے ملاقات کے لیے علیحدہ کمرے میں لے جایا گیا۔ اس کمرے میں صرف وکیل کو مجھ سے تخلیہ میں بات کرنے کا حق حاصل تھا، اور وکیل ایک بار مجھ سے ملاقات کر کے جا چکا تھا۔ اس وقت یوں بھی ملاقات خلاف ضابطہ تھی، چنانچہ میں سوچ رہا تھا کہ آنے والا کون ہو سکتا ہے۔